بھی ہے، اخوت بھی ہے، شفقت بھی ہے اور محبت ہی کی ایک شکل عقیدت بھی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اظہار عقیدت کا ہی ایک ذریعہ ہے، ایک انداز ہے کہ ہم لگاتار گزشتہ کچھ دنوں سے خواجہ صاحب کے 798ویں عرس مبارک کے موقع پر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ اپنی میزبان شگفتہ یاسمین کا سلام قبول فرمائیے۔ ساتھ ہی اسٹوڈیو میں رونق افروز ہیں عالم اسلام کے معروف ترین مفکر اور دائی دانشور جناب مولانا وحید الدین خان صاحب، ہم ان کا بھی پرتپاک اور بصر و چشم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے صاحب نسبت بزرگ اور عالم دین جناب مولانا عبداللہ طارق صاحب، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے کو اینکر فاخر ادیب اپنی ٹیم کے ساتھ گزشتہ کئی دنوں سے اجمیر شریف میں موجود ہیں اور آپ کو تمام حالات، تمام واقعات، تمام سرگرمیوں کی تازہ بتازہ جانکاری دے رہے ہیں، ان کا بھی سلام شوق قبول فرمائیے۔ اور آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم مولانا وحید الدین صاحب سے روبرو ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک بار پھر ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا اور ہمارے لیے یہ چند لمحات جو ہے وہ نکالے فرصت کے۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ روحانیت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں روحانیت کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، روحانیت کے لیے قرآن میں جو لفظ ہے وہ ہے ربانیت، انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسپریچولیٹی۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جب مٹیریل چیز اوپر اٹھتا ہے تو وہ ایک اور لیول پہ پہنچ جاتا ہے، اسی کا نام ہے روحانیت۔ مادی دنیا میں جو آدمی رہتا ہے تو اس کا سب بڑا کنسرن ہوتا ہے پیسہ، مٹیریل کمفرٹ، اور پھر اس کی وجہ سے اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں جیسے حسد، بغض، کینہ، انتقام، غصہ۔ یہ سب غیر روحانی زندگی کا فنامنا ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی اسے اوپر اٹھتا ہے تو وہ ایک اور ہی دنیا میں جینے لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک بہت ہی اچھا فارمولہ ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ۔ سادہ زندگی آ جاتی ہے اس کے اندر اور اونچی سوچ آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہو، جس کو کہتے ہیں مادی ہوڑ، اس میں نہ دوڑ رہا ہو، اور ساتھ ساتھ جب لوگ مادی دوڑ میں بہت زیادہ آگے جاتے ہیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد، کینہ، بغض، انتقام، غصہ، یہ سب پیدا ہوتا ہے، اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت بہت ہی اونچا لفظ ہے اور سب سے اونچا انسان وہی ہے جو روحانی زندگی اس کو حاصل ہو جائے، جو مادیت سے بلند ہو کر روح کی سطح پر جینے لگے۔ بالکل، یعنی اپنی تمام جو اس کی آسائشیں ہیں، ذہن دل میں خیال ہے، ان سب سے بالاتر ہو جائے، اس احساس کو، اپنی خواہشات کو مٹا دے۔ تو دوسرا یہ سوال اس کا جز تھا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں روحانیت کا پہلو کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ مجھے بہت ہی مختصر لفظوں میں بتا دیجیے کہ میں کیا کروں جس سے میری زندگی سنور جائے۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ دیکھیے، غصہ جو ہے ایک علامت ہے تمام منفی چیزوں کی۔ جب آپ دنیا میں رہتے ہیں تو بار بار دوسروں سے کبھی شکایت ہوتی ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کچھ پرووکیشن ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر غصہ آتا ہے۔ تو غصہ تمام قسم کے منفی جذبات کا ایک علامتی لفظ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روحانیت کا مختصر فارمولہ دے دیا کہ غصے والی زندگی چھوڑو اور محبت والی زندگی، معافی والی زندگی اختیار کرو۔ یعنی لوگوں کو معاف کرتے ہوئے، لوگوں سے محبت کا تعلق رکھتے ہوئے، ہر ایک سے فرینڈلی بیہیویئر رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ میں سمجھتا ہوں یہی ہے روحانیت کا فارمولہ۔ بالکل، اور مولانا عبداللہ طارق سے بھی ہم ایک سوال پوچھیں گے، لیکن چونکہ وقت ہوا ہے خواجہ صاحب کی نگری کی طرف چلنے کا، تو ہم پہلے چلتے ہیں فاخر کے پاس، خواجہ صاحب کے پاس، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کی نگری میں، ان کی درگاہ میں آج خاص سرگرمیاں کیا ہیں اور جو وہاں زائرین ہیں اور عقیدت مند ہیں ان کے جوش و خروش کا کیا عالم ہے۔ ناظرین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا
758واں عرس اور اس کا 5واں دن۔ میں فاخر ادیب زی سلام کے حوالے سے درگاہ عالیہ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے، کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے، ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے۔ آج بھی 5ویں دن جبکہ یہ معرفت کا سورج پوری تمازت اور پوری نورانیت لیے ہوئے ہے، سرزمین اجمیر سے سلطان ہند کا پیغام، ان کی شخصیت اور مبارک پیغامات تمام دنیا کی نظر ہیں۔ تمام دھرم، مذہب اور مسلک کے لوگ یہاں موجود ہیں اور یہ 5واں دن آج شروع ہوتا ہے۔ میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ زائرین کا یہ سلسلہ روز بروز اضافے کی جانب سفر کر رہا ہے۔ الگ الگ علاقوں سے دربار خواجہ میں حاضری دینے کے لیے یہ عاشقان خواجہ مسلسل آستانے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ گنبد شریف جو معرفت کا ایسا پیغام پوری دنیا کو دیتا ہے جس سے روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے، یہ زائرین آپس میں میل محبت، ایک دوسرے کو تعاون اور اس آستانہ عالیہ کی مقدس احساس کا خوبصورت جذبہ لیے ہوئے غول در غول آستانے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شہر اجمیر آج پوری دنیا کی توجہ کا مرکز، کیونکہ یہاں شہنشاہ روحانیت، محبوب کبریا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا 798ویں عرس کا 5واں دن اپنی پوری نورانیت کے ساتھ منزل کی جانب گامزن ہے۔ درگاہ عالیہ سے مغرب کی جانب پہاڑی پر دکھتی ہوئی یہ آبادی، یہ زائرین مختلف رنگوں کے